ایک ایسا ملک جہاں ہر 5 سال بعد بادشاہ کو جنگل میں مرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، لیکن کیوں؟ دوستو، ابھی جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کو سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے وقت کی کیا اہمیت ہے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو بھی کوئی ایسا زبردست کام کرنا چاہیے جس سے آپ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کر سکیں۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی، کیونکہ کہانیاں ہم کم ہی بھولتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر وہ ہمارے دماغ میں ہی رہتی ہیں۔ انسان سبق یاد کر کے بھول جاتا ہے، لیکن سنی گئی کہانی اور آنکھوں سے دیکھا گیا کوئی بھی واقعہ اسے تاعمر یاد رہتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جہاں پر ہر 5 سال بعد بادشاہ بدل دیا جاتا تھا۔ جب بھی کسی بادشاہ کے 5 سال مکمل ہو جاتے تھے، اسے ایک ایسے جنگل میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، اور ان کو مجبوراً جانوروں کا شکار کر کے کھانا پڑتا تھا۔ جب کسی بادشاہ کے 5 سال مکمل ہونے والے ہوتے تھے تو اس کو نئے کپڑے پہنا کر ہاتھی کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اسے جہاز یا کشتی میں بٹھا کر الوداع کر دیا جاتا تھا، اور وہ اس کشتی یا جہاز کے ذریعے جنگل میں پہنچ جاتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ پرانے بادشاہ کو جنگل میں بھیج کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ اب کس کو نیا بادشاہ بنایا جائے۔ دوستوں، وہ لوگوں کی یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ بہادر ہے اور بادشاہ بننے کے لائق ہے، تو گاؤں کے سارے لوگ مل کر اس انسان کے پاس گئے اور گزارش کی کہ کیا وہ ان کا بادشاہ بننا پسند کرے گا یا نہیں۔ اب وہ انسان بھی اس بات سے آگاہ تھا کہ 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اسے بھی کسی جنگل میں بھیج دیا جائے گا جہاں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ مگر اس کے بعد بھی لوگوں نے اس سے بہت گزارش کی کہ وہ ان کا بادشاہ بن جائے، کیونکہ وہ کافی بہادر اور سمجھدار تھا۔ اتنی منت کرنے کے بعد آخرکار وہ انسان مان گیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کا بادشاہ بننے کے لیے راضی ہوں، اور میں 5 سال کا عرصہ پورا ہو جانے پر میں ایسے کسی جنگل میں بھیج دیے جانے کے لیے بھی تیار ہوں جہاں زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اس طرح وہ انسان بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بننے کے 3 دن بعد اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ جنگل کہاں ہے جہاں ہر 5 سال بعد بادشاہ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اس جگہ کا پتہ چلنے کے بعد وہ بادشاہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس جگہ کا جائزہ لینے گیا۔ جائزہ لینے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہاں تقریباً سارے ہی پرانے بادشاہوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور اس جنگل میں بہت الگ الگ طرح کے جانور موجود تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں ایسا کیا کروں کہ 5 سال بعد جب میں یہاں آؤں تو مجھے اتنی زیادہ مشکلات اور تکلیف دہ موت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 5 سال وہ اس حوالے سے منصوبہ بندی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ ان منصوبوں پر عمل درآمد بھی کرتا گیا۔ اور دوستوں، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ جنگل کتنا گھنا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس نے اس جنگل کے سب درختوں کو کٹوا دیا۔ اس کے بعد اس نے وہاں پائے جانے والے جنگلی جانوروں کا خاتمہ کروا دیا، اور اپنی حکومت کے دوسرے سال بادشاہ نے اس جگہ پر مزید محنت کی تاکہ وہ جنگل نہ رہے اور وہاں کے حالات کچھ حد رہنے کے قابل ہو جائیں۔ تیسرے سال بادشاہ نے وہاں کاشتکاری شروع کروا دی، اور چوتھے سال میں وہاں باقاعدہ عمارتوں اور گھروں کی تعمیر کا کام بھی شروع کروا دیا گیا۔ جب وہاں سڑکیں، عمارتیں اور گھر وغیرہ بن گئی تو وہ علاقہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہاں بآسانی رہا جا سکے۔ 5ویں سال تک بادشاہ نے اس علاقے میں لوگوں کے رہنے کا انتظام بھی کروا دیا تھا، اور 5 سال میں اس سے سارے منصوبے پر عمل درآمد کے ساتھ بادشاہ الگ سے بچت بھی کر رہا تھا۔ وہ پیسے خرچ کم کرتا تھا اور بچا زیادہ رہا تھا، تاکہ جب اسے یہاں سے نکالا جائے تو یہ جمع کیے ہوئے پیسے اس کے کام آ سکیں۔ جب بادشاہ کی حکومت کی مدت پوری ہونے والی تھی تو اس نے اپنے ملک کے لوگوں سے کہا کہ اب میرا وقت مکمل ہونے والا ہے، اور اب آپ لوگ مجھے اس جگہ بھیج سکتے ہیں جہاں ہر 5 سال بعد ہر بادشاہ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو تب رعایا نے کہا کہ ابھی آپ کے 5 سال مکمل نہیں ہوئے، اب اس مدت کو مکمل ہونے میں 10 دن باقی ہیں۔ بادشاہ کو اپنا وقت پورا کرنے سے بھی پہلے اس جگہ پہنچنے کی جلدی تھی، تو دوستو جیسے ہی 5 سال مکمل طور پر پورے ہو گئے تو اس بادشاہ کو نئے کپڑے پہنا کر ہاتھی کے اوپر بٹھا دیا گیا اور الوداع کر دیا گیا۔ لیکن وہاں کے لڑکوں نے محسوس کیا کہ بادشاہ کے چہرے پر کسی قسم کا وہم یا پریشانی نہیں ہے، اور وہ خوش نظر آ رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہر بادشاہ روتا ہوا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے اس الجھن کو سلجھانے کے لیے خود ہی بادشاہ سے پوچھ لیا کہ آخر اس کی خوشی اور مسکراہٹ کی کیا وجہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ رو رہے ہوتے ہیں، جبکہ باقی ساری دنیا ہنس رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں تو ساری دنیا رو رہی ہوتی ہے، تو کم از کم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کر کے جاؤ کہ خود جاتے ہوئے مسکرا رہے ہو۔ اس بادشاہ نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اپنی حکومت کے دوران صرف عیاشی کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اس نے ایسے کام کیے اور اپنے پاس اتنے پیسے جمع کر لیے کہ بادشاہ چھوڑ کر اس جگہ جانے کا اس سے کوئی غم نہیں تھا، بلکہ وہ خوشی خوشی جا رہا تھا۔ دوستو، ہمیں بھی بہت مختصر زندگی ملی ہے، جیسے گزار کر بالآخر ہم نے مر کر دوسری دنیا میں ضرور چلے جانا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ابھی آپ اپنی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ خاص طور پر اگر آپ کی عمر 16 سے 24 سال کے درمیان ہے تو آپ کے پاس سنہری موقع ہے۔ اپنی تمام قوتوں کو خرچ کر کے کوئی ایسا بڑا کام ضرور کریں کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں تو آپ پرسکون ہوں، اور آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی زندگی پر مثبت اثرات ڈالے گی۔